للہ الحمد للہ رب العالمین خالق السماء والأرضین الصلاة والسلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و نجینا و شفیعنا اعلانا و اولانا و مولانا محمد المبعوث رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والآمنین والموقنین قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مصیبت میں اور آلام میں دو کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر ساتھ ہی اس اجر و ثواب کو بیان کیا ہے کہ جو اجر و ثواب یہ دو کام کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ مشہور آیہ کریمہ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی کوئی مشکل بن جائے، مصیبت بن جائے، تو
تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کیا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جیسے بھی حالات بن جائیں، کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، تو صبر اور نماز نہ چھوڑنا۔ پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اجر کو بیان کیا، اس جزا کو بیان کیا جو وہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان گفتگو کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تاکہ یہ بتا سکوں کہ جس گھرانے سے امت نے قرآن پہ عمل کرنا سیکھا ہے، اس گھرانے کے افراد پر جب میدان کربلا میں مصیبت آئی تو ان کا کردار کیسا تھا۔ کہ آج جس طرح واقعہ کربلا اور فلسفہ شہادت حسین کو مسخ کر دیا گیا ہے اور اس کے تصورات کو بدل دیا گیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس گھرانے کا قرآن سے تعلق کیسا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و اطرتی، اپنا قرآن اور اپنی آل۔ اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ان دونوں سے تعلق قائم رکھا، ان دونوں کے دامن کو تھامے رکھا، تو لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھٹکو گے نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہر دور کے امتیوں کو، چونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، قیامت تک حضور کا زمانہ ہے، بلکہ قیامت خود حضور کے زمانہ نبوت میں آ رہی۔ تو امام الانبیاء نے بتایا کہ جو کہ میرے بعد کسی نے نہیں آنا، اور اب ہمیشہ میرا ہی زمانہ ہے، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہر زمانے کے لوگوں، ہر دور کے لوگوں، تم نے اگر ان دو چیزوں کے ساتھ تعلق قائم رکھا جنہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھٹکو گے نہیں۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری آل۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر دور میں حضور کی آل بھی رہے گی اور حضور کا قرآن بھی رہے گا۔ اگر ان دو چیزوں نے ہر دور میں نہ رہنا ہوتا تو حضور پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے نہ فرماتے کہ اگر تم نے ان دونوں کو پکڑے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے، اور پوری امت کو نہ فرماتے کہ میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی جس طرح صحابیوں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی طرح تابعین تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تبع تابعین تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بعد میں آنے والی ہر دور کی امت، یہ دونوں چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری آل۔ ہر دور میں ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، اور پھر اپنی آل کی علامت یہ بتائی کہ وہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پاک وہ ہر وقت تعویذ بنا کے گلے میں لٹکائے رکھیں گے تو ان کی پہچان یہ ہوگی، نہیں، آل رسول کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کا کردار قرآن کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ حضور نے پہچان بتائی کہ وہ قرآن کے ساتھ ہوگی، اس کا کردار قرآن سے ہٹ کے نہیں ہوگا، قرآن کے مطابق ہوگا جو میری آل ہوگی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں آل رسول ہوں اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ قرآن نقلی ہے، اصلی تو ابھی آیا نہیں،
ایمان سے بتائیں کہ جو اس قرآن کو ہی نہ مانے تو وہ پھر اس قرآن کے ساتھ ہوگا؟ تو حضور نے تو فرمایا ہر دور میں میری آل قرآن کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بد مذہب لوگ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، رافضی ہیں، ان میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، جی ہم سید ہیں، حضور کے خاندان سے، تو یہ سمجھ لیں حضور نے یہ پہچان بتائی کہ میری آل قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوگی، اور ہر دور میں میری آل کا قرآن پہ عقیدہ اور ایمان رہے گا۔ یہ تو نہیں کہ ابھی کتاب غار میں ہے اور مذہب بازار میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ہر دور میں میری آل کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ قرآن کے ساتھ ہوگی۔ تو بتایا کہ قرآن غار میں نہیں ہوگا، ہر دور میں میرے ہر امتی کو قرآن ملے گا، اور ہر دور میں میرے ہر امتی کو میری آل نصیب ہوگی۔ ہر دور میں قرآن ہوگا، ہر دور میں میری آل ہوگی۔ تو نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو کہے میں آل رسول ہوں اور عقیدہ یہ ہو یا اس مسلک میں ہو، اس گروپ میں ہو کہ قرآن تو نقلی ہے اور اصلی ابھی غار میں ہے، تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ حضور کی حدیث قابل توجہ ہے۔ تو امام الانبیاء نے گویا بتا دیا کہ قرآن نہ نقلی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، سمجھ لینا وہ آل نقلی ہے، وہ سید نقلی ہے۔ یہ حضور نے سمجھایا، وہ سید نقلی ہے، اس کی کبھی تعظیم نہ کرنا، اس کا کبھی ادب نہ کرنا، وہ سید ہی نہیں ہے۔ جو بد مذہب ہے اور جس کا عقیدہ کفر کی حد تک ہے وہ آل رسول سے خارج۔ یاد رکھیے، کیونکہ قرآن حکیم ہمیں یہی بتاتا ہے، قرآن یہی بتاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، اور آپ کی زوجہ محترمہ کے بطن سے ہے، لیکن وہ کافروں کے گروپ میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے سیلاب کی شکل میں، آؤ میری کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں سوار ہوتا۔ تو جب عذاب آیا اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو پانی پہاڑوں پہ چڑھا اور وہ ڈوبنے لگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی ان نبنی من اہلی، قرآن بتا رہا ہے کہ مولا میرا بیٹا ہے اور میری اہل بیت سے ہے، ڈوب رہا ہے، میرا بیٹا ہے۔ دو نسبتوں کا ذکر کیا، میرا بیٹا ہے، ان نبنی، بے شک میرا بیٹا ہے، ان نبنی من اہلی، اور میری اہل بیت سے ہے، یعنی میری بیوی کے پیٹ سے ہے، ڈوب رہا ہے۔ اب اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ فرمایا نوح لیس من اہلک، تیری آل سے نہیں ہے۔ نص ہے قرآن کی۔ فرمایا پیارے نوح یہ تیری آل سے نہیں ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے، اور ان ابنی، ان کے لفظ بتا رہے، انا بے شک، ابنی یہ میرا بیٹا ہے۔ قرآن میں ان کے لفظ، اللہ فرماتا ہے انہوں نے کہا بے شک میرا بیٹا ہے مولا، شک کوئی نہیں، میرا بیٹا ہے، اور میری اہل بیت سے۔ اللہ رب العزت نے، انہوں نے دو نسبتوں کا ذکر کیا تھا، میرا بیٹا ہے، میری اہل بیت سے ہے۔ اللہ رب العزت نے جب پلٹ کے جواب دیا قرآن میں، یہ نہیں فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا بیٹا ہے اور میری آل سے ہے، اہل بیت سے۔ تو اللہ نے جواب دیا کیا؟ یہ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں ہے، لیس من اہلک، تیری اہل بیت سے نہیں ہے، اے پیارے نوح یہ تیری آل سے نہیں ہے۔ حیرت کی بات، تو جب بیٹا ہے سگا، آل سے کیوں نہیں ہے؟ یہ نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن میں کہ جب نبی کا سگا بیٹا پہلی پشت سے ہے، پھر آل سے کیوں نہیں ہے؟ فرمایا آل سے اس لیے نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ اور ہے، نبی کا عقیدہ اور ہے۔ نعرہ تحقیق بھی لگا۔
یہ نعرہ تحقیق ضرور لگایا کرے، یہ ہماری سنیوں کی پہچان ہے۔ اللہ اس لیے کہ ان چار یاروں کا نعرہ خود حضور نے لگایا ہے۔ صرف ضمن عرض کر رہا ہوں، امام الانبیاء نے فرمایا انا مدینۃ السخاء و ابو بکر بابھا، انا مدینۃ الشجاعۃ و عمر بابھا، انا مدینۃ الحیاء و عثمان بابھا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ فرمایا سنو، میں سخاوت کا شہر ہوں اور ابو بکر صدیق اس کا دروازہ ہے۔ میں بہادری کا شہر ہوں، میرا عمر اس کا دروازہ ہے۔ میں حیا کا شہر ہوں، میرا عثمان اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ ان چار یاروں کے نعرے خود حضور نے لگائے ہیں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ میں کبھی گفتگو کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ نے بتا دیا کہ عقیدے میں کفر ہو اور عقیدہ نبی سے نہ ملے تو کیوں نہ نبی کا سگا بیٹا ہو آل سے خارج ہوتا ہے۔ تو ایمان سے بتائیں، یہ جو 15ویں صدی میں شجرے اٹھائے پھرتے ہیں اور عقیدوں میں کفر لیے پھرتے ہیں، یہ رسول کی حال میں کیسے ہیں؟ یہ سمجھو، بعض نادون لوگ کہتے ہیں او جی ہے تو بد مذہب مگر ہے تو سید، ہم احترام کرتے ہیں۔ نہیں، حضور کا ارشاد سنیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس نے کسی بد مذہب کا احترام کیا اس نے مصطفیٰ کے دین کی دیواروں کو گرا دیا۔ یہ حدیث رسول۔ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی، جس نے کسی بد مذہب کو عزت دی، اس نے میرے دین کو گرا دیا۔ یہ حدیث رسول۔ تو جب قرآن بتا رہا ہے کہ عقیدے میں کفر ہو تو نبی کی آل نہیں رہتی، کہ نبی کے خاندان کا فرد حضور کی آل نہیں رہتا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، 15ویں صدی کے لوگ عقیدوں میں کفر لیے پھرتے ہیں اور اصحاب پیغمبر کو بھونکتے پھرتے ہیں، وہ کیسے آل ہے؟ یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے جو آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری آل کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوگی، ہر دور میں ان کا عمل قرآن کے مطابق ہوگا۔ کس حد تک ہوتا ہے؟ حضرت امام حسن بیٹھے تھے، اور یہی واقعہ بعض سیرت نگاروں نے حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے لکھا ہے۔ حضرت امام حسن بیٹھے تھے، لوڈی سالن ابلتا ہوا لے کے آئی، ڈونگے میں سالن تھا یا ہانڈی میں، وہ اٹھا کے لائی، ابلتا ہوا ابھی چولہے سے اتارا تھا، وہ ٹھوکر لگی پھونک، وہ سارا امام حسن پہ گر گیا۔ ہو گھر کی خادمہ نوکرانی اور ابلتا ہوا سالن اوپر پھینک دے سارے کا سارا۔ تو انسانی نیچر کی بات ہے، غصہ آتا ہے، تکلیف ہوئی، ابلتا ہوا سالن گرا، اچانک چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے میں آ گئے۔ مگر وہ لونڈی بھی تو انہی کے ٹکڑے کھاتی تھی۔ قربان جائیں، دیکھا نا جلال میں ہے رسول کا نوازا۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ بولیں اس نے قرآن کی ایک آیت کا حصہ پڑھ دیا۔ قرآن سے تعلق دیکھیے ان کا، اس نے فوراً ایک آیت کا پہلا حصہ پڑھ دیا، کیا والکاظمین الغیظ۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے یار ہیں وہ غصہ پینے والے ہیں، جو میرے پیارے ہیں وہ غصہ پی لیتے ہیں۔ وہی حضرت حسن جو ابھی جل رہے تھے اور چہرہ غصے میں تھا، رب کی عزت کی قسم ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، فرمایا گواہ ہو جا میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھ دیا، کہنے لگی والعافین عن الناس۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے یار ہیں صرف غصہ نہیں پیتے، جن پہ غصہ آئے انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ہنس پڑے، فرمایا جا تجھے معاف کر دیا۔ اس نے آخری حصہ پڑھ دیا، کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان والوں سے بھی پیار کرتا ہے، فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔
ان کا تعلق قرآن سے ایسا ہے. آقا تعارف کرا گئے یہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوتا. یہ غم میں ہو یا خوشیوں میں، غم میں ہو یا خوشیوں میں، اچھے حالات میں ہو یا برے حالات میں. کیا مطلب؟ یہ فاطمہ کی جولی میں ہو یا کربلا کی ریت پر، کربلا کی ریت پر، یہ مدینے میں سنیوں میں ہو یا کربلا میں شیعوں میں گرے ہوئے. فرمایا یہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوتے. یہ جو سینٹنس بولا ہے نا، مدینے میں سنیوں میں ہو اور کربلا میں شیعوں میں گرے ہوئے، اس کی وضاحت اس وقت آئے گی جب میں میدان کربلا میں پہنچوں گا. سننا. اللہ اکبر. امام الانبیاء کے غلاموں تو حضور نے فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہوتے، اکٹھے رہتے ہیں. تو جب حضور تعارف کرا کے گئے تو کیسے ممکن تھا کہ کربلا میں ان پہ مصیبت آئی اور ان کا عمل قرآن سے ہٹ گیا تھا کہ روتے پیٹتے رہتے اور بیویاں ننگے سر ہو گئی تھی اور بال کھول لیے تھے سیدہ زینب نے معاذ اللہ. حیرت کی بات ہے کہ جن کے پردے کے تقدس کی فرشتے قسمیں کھائیں اور جن کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو، ان کو کس طرح بال کھلوا دیے جاتے ہیں، بے پردہ لاشوں پہ پٹوایا جاتا ہے صرف لوگوں کو رلانے کے لیے، تاکہ درد پیدا کیا جائے، لوگ روئیں اور ہماری شہرت ہو جائے کہ فلاں بندہ شہادت پڑھتے ہوئے ذبح کر کے رکھ دیتا اس مقصد کے لیے. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ہیں، انہیں حضور کی آل پاک ہے، ان کی رگوں میں خون رسول گردش کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس گھر کے ایک لوڈی کا حال. حضرت خنساء حضور کی ایک صحابیہ ہے. یہ دور جاہلیت میں اتنی بڑی شاعرہ تھی، اتنی بڑی شاعرہ تھی کہ عکاظ کے میلہ میں جہاں سارے شعراء اکٹھے ہوتے پورے عرب سے، ان کے لیے لال رنگ کا چمڑے کا ایک خیمہ لگایا جاتا، اس پہ جھنڈا نصب کیا جاتا اور بڑے بڑے شعراء ان سے اپنی پوئٹری کے لیے، اپنی شاعری کے لیے اصلاح لیتے تھے، کریکشن کراتے تھے. اتنی بڑی شاعرہ تھی. انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور ان کا شعری ذوق دیکھتے ہوئے جب یہ حضور کے سامنے آتی تو امام الانبیاء فرماتے محبت سے، ہی ہے یا خناس. ہاں خناس کچھ ہو جائے نا، انہیں کوئی کلام سنا، ہی ہے یا خناس. خنساء کو محبت سے خناس کہتے، ہاں کچھ ہو جائے نا، پھر یہ اپنا کوئی کلام سنا دیتے. اتنی بڑی شاعرہ. تو زمانہ جاہلیت میں ان کا بھائی تھا سخر جو فوت ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ تعلق اتنا پکا تھا بہن بھائی کا کہ ان کی محبت کی مثال دی جاتی تھی. مثال دیتے تھے لوگ کہ محبت ہو تو ایسی ہو جیسی ان دو بہن بھائیوں میں. اتنی محبت. عرب میں قحط پڑتا رہتا تھا، تو جب بھی قحط پڑا تو یہ جو خنساء تھی، ان کا بھائی جو سخر تھا، وہ اپنے گھر کا سارا سامان 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا. اس حد تک لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ وہ اپنے ایک پاؤں کی جوتی بھی بہن کے گھر چھوڑا تھا. اس حد تک بہن سے محبت تھی. پھر وہ سخر اچانک فوت ہو گیا تو یہ چونکہ بہت بڑی شاعرہ تھی تو انہوں نے ایک مرثیہ لکھا اس کے بارے میں. وہ آج بھی عرب میں مشہور ہے وہ مرثیہ. وَإِنَّ صَخْرًا لَكَافِينَا وَسَيِّدُنَا وَإِنَّ صَخْرًا إِلَى نَشْتُ لَنَهَارُ. اس طرح کے نا اشعار انہوں نے لکھے. تو وہ مرثیہ آج تک مشہور ہے عرب کے بعض علاقوں میں. پھر جب سخر فوت ہو گیا تو بہن کو بھائی سے اتنی محبت تھی کہ 1 سال تک قبر پہ خیمہ لگا کے ساتھ لیٹتی اور سوتی رہی. قبر پہ ساتھ سو جایا کرتی تھی. 1 سال تک قبر پہ خیمہ لگائے اور روتی رہے. امام الانبیاء کے غلاموں، اب یہ دور جاہلیت کا مزاج ہے حضرت خنساء کا. جب کافر تھیں تو یہ مزاج تھا کہ بھائی کی قبر پر روتی پیٹتی رہیں، مرثیے لکھ کے مرثیے پڑھے. اب جب کلمہ پڑھ لیا حضور کا تو امام الانبیاء نے کیسی تربیت کر دی. اب سننا، تاجدار کائنات نے کس طرح شریعت سمجھا دی تھی انہیں.
یہی حضرت خنسا، اللہ نے انہیں 4 بیٹے عطا کیے، چاروں جوان ہوئے، چاروں ایک ہی جنگ میں ٹکڑے ہو گئے۔ جب صحابہ پلٹے مدینے کی طرف تو چونکہ عورتیں منتظر رہتی تھی، جن کے خامد جاتے تھے، بھائی اور بیٹے جاتے تھے کہ پلٹے کہ نہیں پلٹے، تو وہ باہر نکل کے استقبال کرتی تھی۔ تو صحابی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ خنسا بھی کھڑی ہوگی، اسے کون بتائے گا کہ تیرے چاروں بیٹے ٹکڑے ہو گئے؟ ایک کہتا تھا یار مجھ میں ہمت نہیں، تو بتانا۔ دوسرا کہتا تھا نہیں یار تو بتانا۔ کہ جس کا ایک بھائی دنیا سے گیا تو 1 سال تک قبر پہ لیٹی رہی ہے، اور مرثیے لکھے اس کے 4 جوان جگر کے ٹکڑے ایک ہی جنگ میں مارے گئے، معلوم نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ لشکر آیا مدینے کی طرف پلٹ کے، ہر کوئی پوچھ رہا تھا، خنسا بھی آگے بڑھی، ایک بندے سے پوچھا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ راستہ بدل کے گزر گیا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی بدلا، تیسرے کو پکڑ لیا، فرمانے لگی بتاتے کیوں نہیں؟ میرے بیٹے کہا ہے کیا ہوا؟ میدان جنگ میں گئے تھے، جہاد پہ گئے تھے۔ ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا خنسا اپنے پاؤں پہ ذرا مضبوط جم جا اور اپنے دل کو تھام لے، میں تجھے بتاتا ہوں۔ فرمانے لگی مجھے بتاؤ نا، سوچ کیوں رہے ہو؟ کہ خنسا ہمیں افسوس ہے تیرا کوئی بیٹا واپس نہیں آیا، سارے رب کے نام پر میدان میں ٹکڑے ہو گئے۔ خنسا ہنس پڑی، اب یہ رسول کی تربیت، ہنس پڑی، کہنے لگی افسوس کر رہے ہو؟ اوپر دیکھو خنسا نے کہا الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، اے اصحاب رسول مجھے افسوس مت کرو، مجھے مبارک دو، میں 4 شہیدوں کی ماں بن گئی ہوں۔ یہ رسول کی تربیت نے مزاج اتنا بدل دیا تھا۔ ایک بھائی فوت ہوا تو مرثیے پڑے حالت کفر میں، اور قبر پہ خیمہ لگائے رکھا سال تک، اور اب 4 بیٹے ٹکڑے ہوئے ہیں تو صحابہ کو فرما رہی ہے مجھے افسوس نہ کرو، مجھے مبارک دو، میں 4 شہیدوں کی ماں بن گئی ہوں۔ تو جس رسول نے دوسروں کو بلا کر ایسی جرت اور صبر عطا کیا ہو، وہ رسول اپنے گھر کی بیٹیوں اور وہ نواسے کے جنہیں زبانیں چسواتے رہے، ان کی کوئی تربیت نہیں کر سکے۔ کربلا میں مشکل آئی تھی تو وہ روتے پیٹتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں صابروں کے ساتھ ہوں۔ جب بھی مشکل بن جائے، مصیبت بن جائے، 2 کام نہ چھوڑنا، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک صبر نہ چھوڑنا۔ پورا قرآن پڑھ جائیں، اللہ رب العزت نے کسی مقام پہ نہیں فرمایا میں پیٹنے والوں کے ساتھ یا میں چیخنے چلانے والوں کے ساتھ۔ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے کہیں فرمایا، پھر اسی آیت میں جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی، آگے چل کے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پہلے فرمایا میری سنگت صابروں کے لیے، اب فرمایا میری بشارتیں صابروں کے لیے۔ پھر قرآن میں ایک اور مقام پہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے میرا اجر صابروں کے لیے، بغیر حساب کے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نبیوں کا ذکر کیا، نام لیے پیچھے، فرمایا یہ یعقوب ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ اسماعیل، پیچھے نام لے کر پھر فرمایا کل من الصابرین، یہ سارے صبر کرنے والے تھے۔ انبیاء کا کردار کیا؟ مصیبتیں آئی ہیں نبیوں پر، انہوں نے بھی صبر کیا، پیٹے نہیں ہے، روئے نہیں ہے، ماتم نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے استقبال کریں گے، اور قرآن پاک میں ہے کہ وہ استقبال کن لفظوں سے کریں گے وہ بھی سنیے۔ قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، وہ جنت میں آنے والوں تمہاری جرت کو سلام، دنیا میں تم پہ جتنی مصیبتیں آئیں تم پیٹے نہیں، صابر بن کے رہے۔ بشارتیں صابروں کے لیے، اللہ کا اجر صابروں کے لیے، اللہ کی معیت صابروں کے لیے، نبیوں کا کردار صبر کرنا، جنت صابروں کے لیے۔ کہیں نہیں پڑھا میں نے قرآن میں کہ
کہ پیٹنے والے جنت جا رہے ہوں گے تو فرشتے کہیں گے تمہاری جرت کو سلام کہ زندگی بھر روتے پیٹتے رہے ہو. چونکہ جنہوں نے جانا ہے انہی کا ذکر کیا ہے. صبر والے جنت جائیں گے. کہا صابرو تمہارے صبر پر تمہاری جرت کو سلام. پورا قرآن پڑھ جائے. تو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کے مطابق اور آل رسول کا کردار بھی قرآن کے مطابق. تو امام الانبیاء کے غلاموں اب میں مختصر کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری خبریں دے دی تھی. امام عالی مقام شہید ہوں گے یہ بھی بتایا, کہاں شہید ہوں گے یہ بھی بتایا, مقام شہادت کی بھی خبر دی کہ حسین نے کربلا میں کٹنا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ نے خبر دی, جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے, نشان لگا کے بتائے یہاں خیمے لگیں گے, یہاں کجاوے اتریں گے, یہاں آل محمد کا خون بہایا جائے گا. ساری خبریں دی علی المرتضیٰ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ, جس طرح حضرت علی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں, حضرت عبداللہ بھی چچا کے بیٹے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت رسول کو اور صحابہ کو کوئی شک نہیں تھا اس بات میں کہ حسین نے کربلا میں کٹنا ہے. بچپن میں ساری خبریں حضور نے دے دی تھی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا صبر اور تحمل دیکھیے, زندگی بھر حضور نے دعا نہیں مانگی مولا اس لکھے ہوئے کو بدل دے, یہ جو مصیبت آنے والی ہے اس کو ٹال دے. زندگی بھر علی المرتضیٰ نے دعا نہیں مانگی مولا یہ جو لکھا اسے بدل دے. آج ہمیں معلوم ہو فلاں کیوں کوئی نجومی بتا دے کہ مصیبت آنے والی ہے, پتہ نہیں کتنے ختم کرا لیں گے. انہیں حضور خبریں دے کر گئے, زندگی بھر یہ دعا ہی نہیں مانگی کہ مولا جو لکھا ہے وہ بدل دے. کیا دعا کیا مانگی؟ صرف ایک دعا ملتی ہے. امام حسین کے لیے حضور نے دعا مانگی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. اب تصور کریں, قرآن سے نہیں ہٹے. قرآن کہتا ہے میں صابروں کے ساتھ ہوں جو مشکل میں صبر کرے, اور رسول ساری زندگی دعا مانگتے رہے مولا حسین پہ جب کربلا اترے تو پھر اسے صبر بھی دینا اجر بھی دینا. یہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا خبریں تو حضور نے دی تھی نا بھائی انہوں نے کٹنا ہے اور کربلا میں, تو امام الانبیاء جب خبر دے سکتے تو ساتھ یہ بھی فرما دیتے کہ ان کے کٹنے پر جس نے ماتم کیا وہ جنت جائے گا, کربلا والوں پر جو پیٹے گا نا وہ جنتی ہے. یہ بھی تو ساتھ خوشخبری سنا سکتے تھے. پھر یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ یہ بھی حضور کی آل میں سے ہیں, اہل بیت نسب میں. ان کے ٹکڑے ہوئے ہیں میدان احد میں, ناک کاٹی گئی, کان کاٹے گئے, جگر نکال کے چبایا گیا, کلیجہ چبایا گیا, جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. امام الانبیاء فرما سکتے تھے پیٹنا بڑے ثواب کا کام ہے, میرے چچا پہ پیٹو, ماتم کرو, مرثیے پڑھو. پھر اگر پیٹنے کا حق دیا جائے, علی المرتضیٰ مسجد میں شہید کیے گئے, امام حسن امام حسین ماتم نہیں کیا, امیر حمزہ شہید ہوئے ماتم نہیں کیا, خود حضور کی وفات ہوئی ماتم نہیں کیا. یہ تاریخ میں ایک بدبخت معز الدولہ گزرا ہے. یہ ماتم, یہ تعزیے, یہ علم, یہ جلوس, یہ مرثیے, یہ نوحے, اس کی ابتدا 3 صدیوں بعد واقعہ کربلا کے اس نے کرائی ہے. یہ عرض کر رہا ہوں کیا تعلق دین کے ساتھ اس عمل کا. معز الدولہ نے کہا پیٹو حسین پر گلیوں میں گھوم کے, ماتم کرو, اور اس طرح ماتم کی ابتدا. اور اخبار ماتم شیعوں کی کتاب ہے, اخبار ماتم, اس میں لکھا ہے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر جب یزید کے گھر میں پہنچے تو یزید نے گھر والوں کو کہا کہ ان پہ ماتم کرو. یعنی کربلا کے شہیدوں پر سب سے پہلا ماتم یزید کے گھر میں ہوا.
یہ شیعوں کی کتاب میں اخبار ماتم میں، کتاب تم ان کے گھر سے لاؤ، حوالہ میں نکال دیتا ہوں۔ کربلا کے شہیدوں پر پہلا ماتم یزیدیوں نے کیا، اور اس کتاب میں لکھا ہے اقمنا علیہن الماتم ثلاثۃ ایام، یزید کے گھر میں ان کربلا والوں پر 3 دن تک ماتم ہوتا رہا ہے۔ رسول کے گھر میں ماتم نہیں ہوا، مولا کائنات کے گھر میں ماتم نہیں ہوا، حضرت حمزہ کے گھر میں ماتم نہیں ہوا، بلکہ علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ شیعوں کی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کی بات تو کتاب تمہاری ہے، لاؤ تم حوالہ میں نکال دیتا ہوں۔ اور ماتم کرنا تو دور کی بات، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں من ضرب بیدی علی فخذہ عند مصیبت فقد حبط عملہ، مصیبت کے وقت جس نے صرف ایک بار اپنی ران پہ زور سے ہاتھ مار دیا، اس کے زندگی بھر کے عمل برباد ہو گئے۔ اب یہ ان کے جو جاہل عوام ہے نا، انہیں بھی نہیں پتا، اور انہوں نے چال کیا چلی ہے، چونکہ وہ کتابیں ہیں ایران میں، ان کی بڑوں کی لکھی ہوئی کتابیں عربی میں اور فارسی میں، اور یہاں عربی فارسی عوام کو آتی نہیں۔ آج انہوں نے کیا کیا، مارکیٹ سے ان کی کتابیں نہیں ملتی، اوپر سے گائیڈ لائن دی گئی یہ کتابیں نکال دو، جو صرف شیعہ مجتہد اور عالم ہے، یہ کتابیں صرف ان کو دی جائیں، اور کسی کو نہ دی جائیں۔ کیوں؟ ان کتابوں سے پتہ چلے گا ہم جھوٹے ہیں۔ اور میں نے 2 لاکھ روپے کی کتابیں ایران سے منگوا لی ہیں، میرے پاس حوالے موجود ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، جس کی ہمت ہے، لیکن دکھاؤں گا اس شرط پر، کتابیں ایران کی چھپی ہوئی، حوالے میں دکھاؤں گا اپنے مسلک کے حق میں۔ ماتم کو حرام کہا علی المرتضیٰ نے، اور کیا فرمایا؟ ان کے ملنگ ہر انگلی میں انگوٹھیاں پہنے پھرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کا فتویٰ ہے ما طہر اللہ یدن فیہا حلقۃ حدید، جس ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی ہو، اللہ اس ہاتھ کو کبھی پاک نہیں کرتا۔ یہ کڑے پہنے پھرتے ہیں، کتابیں میں نے منگوا لی ہیں، دکھاؤں گا اس شرط پر، جسے شک ہو نا وہ یہاں آ کے حوالہ دیکھنے کے بعد مسلمان اور سنی ہونے کا اعلان کرے گا۔ دکھانا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں اس طرح بیان کیا جاتا، وہ گئے زندگی بھر جانتے تھے انہوں نے کتنا ہے، امام الانبیاء نے صبر کی دعا مانگی، پیٹنے کا حکم نہیں دیا۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ پھر امام عالی مقام چل پڑے، دنیا روکتی رہی، حسین بڑھتے گئے۔ امام عالی مقام میدان کربلا میں پہنچے، میدان کربلا میں تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ بات توجہ طلب ہے، ہمیں کوئی نجومی بھی بتا دے نا کہ تم زندگی میں جب بھی فوارہ چوک جاؤ گے مارے جاؤ گے، ہم زندگی بھر منہ نہیں کریں گے ادھر۔ اور حسین کو نانا بتا گئے تو نے کربلا میں کٹنا ہے۔ حیرت کی بات، مدینے سے مکے تک، مکے سے کربلا تک دنیا روکتی رہی، حسین بڑھتا گیا۔ عجیب بات، یہ جرت کیوں؟ ایک ہوتا ہے فاسق اور ایک ہوتا ہے عاشق، یہ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے فاسق اور ایک ہوتا ہے عاشق۔ عاشقوں میں اور فاسقوں میں فرق ہوتا ہے۔ فاسق موت سے بھاگتے ہیں، فاسق موت سے ڈرتے ہیں، اور عاشق خود بڑھ کے موت کے گلے پڑتے ہیں۔ یہ جائیں نا ایئرپورٹ کی طرف ادھر ادھر، کئی 4 روڈ بند ہوتے ہیں۔ وہ 4 روڈ کیوں بند ہے جی؟ صدر صاحب جا رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں، فلاں وزیر صاحب، بھئی انہوں نے تو 1 روڈ سے جانا ہے، 3 روڈ کیوں بند ہے جی؟ کوئی مار نہ دے انہیں۔ فاسق موت سے ڈرتے ہیں، عاشق خود بڑھ کے موت کے گلے لگتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو ممتاز قادری کو دیکھ لو۔
عاشق تھا. ایک کلاشنکوف اس کے ہاتھ میں تھی, اور بھی تو باڈی گارڈ تھے, ان کے ہاتھ میں بھی کلاشنکوف تھے. اس کو یہ سمجھ تھی, دل میں یہ بات تھی کہ میری ایک گولی اس کی طرف جائے گی تو 10 میری طرف بھی آ سکتی ہیں. مگر فاسق نہیں تھا, عاشق تھا. ناموس مصطفیٰ پر ایسا قربان ہوا کہ گستاخ رسول سے زمین کو پاک کر دیا. اور اللہ کی عزت کی قسم, محدث اعظم پاکستان, ان کے بیٹے حضرت حاجی فضل کریم فرماتے ہیں, پنڈی جیل میں گئے عاشق کو ملنے کے لیے, ممتاز قادری کو ملنے کے لیے. کہا دیوانے, او دیوانے, بڑا کام کیا حضور کے ناموس کے لیے, کیسے دن بیت رہے؟ ممتاز قادری کی چیخ نکلی ہے, کہ لگا کچھ نہ پوچھئے, اللہ کی عزت کی قسم جب سے جیل میں آیا ہوں 12 بار مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا. بدبخت کہتے ہیں, بیان دے رہے ہیں, قاتل ہے سزا ملنی چاہیے. مدینے سے آواز آتی ہے, نادان بکواس بند کر, یہ میرا عاشق ہے, اسے میرا دیدار ہونا چاہیے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں, فاسق موت سے بھاگتے ہیں, عاشق خود بڑھ کے موت کے گلے پڑتے ہیں. حسین عاشق تھا, وہ کٹنا 10 محرم کو ہے, وہ کربلا میں خیمے یکم کو لگا کے بیٹھ جاتا ہے. حسین موت کا انتظار کر رہا تھا. آ تو صحیح, اللہ کی عزت کی قسم لوگوں, آخری جملہ دے رہا ہوں, ہاں ساری دنیا کو موت مارتی ہے, کربلا کے میدان میں حسین نے موت مار دی تھی. زارا کے لال نے موت مار دی تھی. آپ کہیں گے اس پر دلیل؟ بڑی سادہ سی دلیل ہے. وہ جب خیمے سے نکل کر گھوڑے پہ میدان کی طرف جا رہا تھا, وہ تب بھی زندہ تھا. وہ جب نیزے پہ جا رہا تھا تب بھی زندہ تھا. 1 لاکھ روپیہ انعام دیتا ہوں اس بندے کو. حسین کی ایک زندگی ہے گھوڑے پر, ایک ہے نیزے پر. اس زندگی سے اس زندگی تک گئے. ان 2 زندگیوں میں 1 سیکنڈ ایسا ثابت کرو جس میں حسین کو مردہ کہہ سکیں. عاشق خود بڑھ کے موت کے گلے لگتے ہیں خود. اسی لیے ڈاکٹر ڈیوڈ نے کہا, no one can be compared with Imam Hussein in punctuality, regularity and stability. وہ کہتا ہے وقت کی پابندی میں, اس نے بات ہی وقت کی پابندی. حسین کو پنکچوئل کہا, ریگولر کہا, سٹیبل کہا. وہ کہتا ہے پنکچویلٹی میں, وقت کی پابندی میں, ثابت قدمی میں اور جرت میں مجھے حسین کے جوڑ کا کوئی نظر نہیں آتا. اس نے بات پنکچویلٹی سے شروع کی. حسین وقت کے بڑے پابند ہیں. کیا مطلب؟ کٹنا 10 کو ہے, خیمے یکم کو لگا کے بیٹھ جاتا ہے. 1 سیکنڈ لیٹ نہیں ہوئے. اللہ اکبر. تو یہ صابروں کا گھرانہ ہے, امام الانبیاء کے غلاموں. یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے محبت کرتے ہیں, جو اللہ رب العزت کے قرآن کی خاطر بڑی سے بڑی قربانیاں دیتے ہیں. اللہ رب العزت حضور کے توسل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سیڈیز تیار ہو چکی ہیں, محرم الحرام کے شرعی احکامات, اس مہینے میں حضور کی تعلیمات کیا ہیں, اس پر میرا خطاب ہے. اور شان فاروق اعظم پہ غالباً محرم کے پہلے جمعہ کا خطاب تھا, پہلے جمعہ کا خطاب. یہ دونوں سیڈیز تیار ہو کے آ چکی ہیں, لے جائیں, سنیں, اپنے عقائد درست کریں. اللہ رب العزت ہمیں حضور کے توسل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. حضرت صاحب یہ واضح فرمائیں کہ شیعوں کی نماز جنازہ میں جانا کیسا؟ اہل سنت کے ایک مولانا صاحب پڑھاتے بھی ہیں اور اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں. یہ جو پڑھاتے ہیں نا, ان کے لیے فتویٰ ہے کہ انہیں اپنا نکاح دوبارہ پڑھانا چاہیے. جنازہ پڑھانے کی بجائے اب دوبارہ اپنا نکاح پڑھانا چاہیے. امام الانبیاء نے فرمایا, میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی, پھر پڑھ دیتا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا یسمون الرافضہ تھا, آخر سیخرج فی آخر الزمان قوم, آخری وقت میں قوم نکلے گی جنہیں رافضی کہیں گے. لا تواکلوہم ولا تشاربوہم, نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ پیو. ولا تجالسوہم, نہ ان کی مجلسوں میں جاؤ. ولا تناکحوہم, نہ ان کے ساتھ رشتے کرو. ولا تصلوا علیہم, مر جائیں تو ان پہ جنازے نہ پڑھو. یہ اعلی حضرت, یہ میری بات نہیں ہے, یہ حضور کا ارشاد, یہ حدیث رسول ہے. امام الانبیاء فرماتے ولا تصلوا علیہم, مر جائیں
تو ان پر جنازے نہ پڑھو، اور ولا تصلوا معهم، وہ ایسے بدبخت ہیں کھڑے ہو تو ان کی سنگت میں رب کی نماز بھی نہ پڑھو۔ اللہ رب العزت کو اپنی عبادت بھی ان کی سنگت میں قبول نہیں ہے، یہ حدیث رسول۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔